خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کے بالکل دہانے پر ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ محض فلسفہ نہیں بلکہ ایک روح کی گہری پکار ہے۔ فریڈرک نیچے کی زس سپیک زیراتھسٹرا یعنی زرتشت نے یوں کہا۔ جی ہاں۔ لیکن اصل کتاب میں غوطہ لگانے سے پہلے ہم آج اس کے تعارف پر تھوڑا رکیں گے۔ یہ تعارف نیچے کی بہن الزبتھ فوسٹر نیچے نے لکھا ہے۔ اور یہ بہت اہم ہے۔ یہ محض ایک رسمی دیباچہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک چابی ہے جو ہمیں سیدھا نیچے کی ذاتی دنیا میں لے جاتی ہے۔ اچھا، کس طرح سے؟ مطلب اس کی تنہائی، بیماری سے اس کی لمبی جنگ، اس کے ٹوٹے ہوئے خواب، اور پھر وہ شدید تخلیقی ابال، وہ جذبہ جس نے زرتشت جیسے کردار کو جنم دیا۔ تو اگر یہ سمجھنا ہے کہ یہ کتاب نیچے کے لیے اتنی گہری، اتنی ذاتی کیوں تھی، تو یہ تعارف، یہ لازمی ہے۔ اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ تو گویا ہم صرف نیچے کے خیالات کو نہیں سمجھیں گے، بلکہ ان خیالات کے پیچھے جو انسان تھا، جو تڑپ رہا تھا، اس کا بھی ایک طرح سے جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ تو والہانہ کیفیات، شدید ترین مایوسیوں اور غموں کی تاریخ ہے، سب کچھ اس میں سمویا ہوا ہے۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ زرتشت کا کردار، یہ جو پیغام لانے والا ہے، یہ نیچے کے ذہن میں کافی پہلے سے تھا، بچپن سے۔ جی، یہ دلچسپ بات ہے۔ وہ اسے شاید مختلف ناموں سے پہچانتا تھا، خوابوں میں دیکھتا تھا، لیکن آخرکار اس کردار کے لیے اس نے فارسی پیغمبر زرتشت کا نام چنا۔ اور اس نام کے انتخاب کی بھی کوئی خاص وجہ تھی؟ فارسی ہی کیوں؟ ہاں، وجہ تھی۔ نیچے کے نزدیک فارسی وہ پہلی قوم تھی جس نے تاریخ کو ایک بڑے مربوط تناظر میں دیکھا، ایک وسیع کل کے طور پر۔ ان کے خیال میں ہر دور کا ایک رہنما پیغمبر ہوتا ہے، تو زرتشت کا انتخاب وہ محض اتفاق نہیں تھا۔ اچھا، تو یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا۔ بالکل، ایک شعوری فیصلہ۔ نیچے کے مطابق زرتشت ہی وہ پہلی شخصیت تھی جس نے خیر اور شر کی جو کشمکش ہے اسے کائنات کا بنیادی اصول مانا، اور اخلاقیات کو ایک طرح سے مابعد الطبیعات کا درجہ دیا۔ تو اسی تاریخی اہمیت کی وجہ سے نیچے نے اپنے فلسفے کے اظہار کے لیے اسی کردار کو چنا، لیکن ظاہر ہے ایک بالکل نئے معنی کے ساتھ۔ تو آئیے ان بنیادی تصورات کی طرف بڑھتے ہیں جن کا ذکر اس تعارف میں ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہی شہرا آفاق خیال، سپرمین یا فوق البشر، جسے اوبرمینش کہتے ہیں۔ الزبتھ کہتی ہیں کہ یہ کوئی اچانک آنے والا خیال نہیں تھا، بلکہ نیچے کی شروع کی تحریروں میں بھی، مطلب 1873-75 میں اس کی جڑیں ملتی ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اس کی ایک غیر مطبوعہ تحریر ہے، وی فلولوجسٹ۔ اس میں نیچے لکھتا ہے، اور یہ بات غور طلب ہے، وہ کہتا ہے ایک قوم کی بحیثیت مجموعی تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ یونانیوں میں بھی اصل اہمیت افراد کی تھی۔ افراد کی؟ جی، وہ افراد کی افزائش یا ریئرنگ پر زور دیتا ہے، ایسے عظیم افراد پیدا کرنے پر جو محض اتفاق سے وجود میں آنے والوں سے کہیں بلند ہوں۔ یہ افزائش کا لفظ یہاں تھوڑا، کیا یہ کوئی حیاتیاتی یا نسلی برتری کی طرف اشارہ ہے؟ کیونکہ بعد میں تو اس کا غلط مطلب بھی لیا گیا ہے۔ ہاں، یہ بہت بہت اہم نقطہ ہے، اور نیچے کی بہن اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہاں افزائش سے مراد کوئی ڈاروینین ارتقاء نہیں ہے، کوئی نئی نسل بنانا مقصد نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ اس سے مراد ہے نئی اعلیٰ اقدار کے ذریعے انسان کی ترمیم، اس کی تربیت۔ یہ ایک قابل حصول حالت ہے، ایک قسم ہے جسے پرانی گھسی پٹی اقدار کو رد کر کے اور نئی زندگی سے بھرپور اقدار اپنا کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ روح کی افزائش ہے، جسم کی نہیں۔ یعنی یہ انسان کی ایک اندرونی تبدیلی کا عمل ہے، خود کو بہتر بنانے کا۔ بالکل، یہ نیچے کی جوانی کے آدرش کی ہی ایک طرح سے توسیع ہے کہ انسانیت کا مقصد اس کے اعلیٰ ترین نمونوں میں پایا جانا چاہیے۔ لیکن اب فرق یہ ہے کہ اب نیچے کے نزدیک ماضی کے جو عظیم نمونے تھے، مثلا مذہبی نجات دہندہ یا اس طرح کے کردار، وہ اپنی اہمیت کھو چکے ہیں۔ سپرمین مستقبل کا آدرش ہے، وہ انسان جو اپنی قدریں خود بناتا ہے۔ جیسا کہ زرتشت خود کہتا ہے، ابھی تک کوئی سپرمین نہیں ہوا، میں نے دونوں کو ننگا دیکھا ہے، سب سے عظیم آدمی کو بھی اور سب سے چھوٹے آدمی کو بھی۔ وہ اب بھی ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں،
مطلب ابھی بہت سفر باقی ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نیٹشے صرف ایک نیا آئیڈیل نہیں دے رہا، بلکہ وہ موجودہ انسانی حالت پر گہری تنقید بھی کر رہا ہے۔ یقیناً۔ اور یہ سپرمین کا تصور یہ ہمیں نیٹشے کے دوسرے اہم نظریات سے جوڑتا ہے، جیسے طاقت کی خواہش، ول ٹو پاور، اور خاص طور پر تمام اقدار کی تبدیلی، ٹرانسویلیویشن آف آل ویلیوز۔ یقیناً یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تمام اقدار کی تبدیلی تو سپرمین کے تصور کا لازمی حصہ ہے۔ نیچے کا بنیادی مقدمہ یہ تھا کہ جو مروجہ اخلاقیات ہے، خاص طور پر عیسائی اخلاقیات، وہ کمزوروں کی ناراضگی، ان کے ریزنٹمنٹ سے پیدا ہوئی ہے۔ اچھا، کمزوروں کی ناراضگی سے؟ ہاں، اس اخلاقیات نے ان تمام چیزوں کو برا قرار دے دیا جو قدرتی طور پر طاقتور تھیں، خوبصورت تھیں، زندگی سے بھرپور تھیں، جیسے فخر کرنا، اپنی جبلتوں پر بھروسہ کرنا، جسمانی صحت اور توانائی۔ تو اس نے ایک طرح سے زندگی کو بڑھاوا دینے والی جو قوتیں تھیں انہیں دبا دیا۔ نیٹشے کے مطابق بالکل، اس نے زندگی کی نفی کی، اسے کمتر بنایا، اسے گناہ آلود سمجھا۔ لہٰذا نیٹشے نے محسوس کیا کہ انسانیت کو دوبارہ زندگی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ایک انقلابی قدم اٹھانا ضروری ہے، تمام پرانی قدروں کو الٹ دینا اور ایک نئی قدر کی تختی نصب کرنا۔ اور یہ نئی قدریں یہ کیسی ہوں گی؟ ان کا معیار کیا ہوگا؟ یہ طاقتور، خود اعتماد، تخلیقی انسان کی قدریں ہوں گی۔ ان کا بنیادی اصول یوں سمجھیں یہ ہوگا: جو کچھ طاقت کے احساس سے جنم لیتا ہے وہ اچھا ہے، جو کچھ کمزوری سے پیدا ہوتا ہے وہ برا ہے۔ اس کا مقصد ایک ایسی انسانی قسم کی افزائش ہے جو صحت مند ہو، جرأت مند ہو اور زندگی کو ہاں کہنے والی ہو، یعنی سپرمین کی اس اقدار کی تبدیلی ویسا ہی بلکہ اس سے بڑا انقلاب نہیں لا سکتی۔ یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہی اس کا چیلنج تھا۔ کیا ہم میں یہ ہمت ہے کہ ہم اپنی اقدار خود بنائیں یا ہم بس ماضی کے بنائے ہوئے اصولوں کے قیدی بنے رہیں گے؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے، شاید پہلے سے زیادہ۔ ان بنیادی خیالات کو سمجھنے کے بعد سپرمین اور اقدار کی تبدیلی یہ واقعی محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف آپ کہہ لیں کہ دانشورانہ مشقیں نہیں تھیں۔ یہ نیٹشے کی اپنی زندگی، اس کے تجربات، اس کی جدوجہد، اس کی تنہائی، ان سب سے بہت گہرائی میں جڑی ہوئی تھی۔ بلا شبہ الزبتھ بتاتی ہیں کہ 1881 میں جب نیٹشے کی صحت میں کچھ بہتری آئی تو فوراً بعد اسے اپنے قریبی دوستوں کی طرف سے شدت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستوں سے؟ جی، دوستی جسے وہ ایک بہت مقدس، بہت اونچا درجہ دیتا تھا، اسی رشتے نے اسے گہرے زخم دیے۔ اس نے پہلی بار اس اذیتناک، کاٹ کھانے والی تنہائی کا تجربہ کیا جو اس جان بوجھ کر منتخب کردہ مبارک تنہائی سے بہت مختلف تھی جس کا وہ پہلے سے عادی تھا۔ تو کیا یہ تنہائی اور یہ تکلیف، کیا یہ اس کے فلسفے پر اثر انداز ہوئی؟ بہت گہرے طور پر۔ وہ ایک ایسے مثالی دوست کے لیے ترس گیا جو اسے سمجھ سکے، جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات کہہ سکے۔ الزبتھ کے مطابق یہی شدید خواہش، یہی تڑپ زرتشت کے کردار کی تخلیق کا ایک اہم محرک بنی۔ اچھا، تو زرتشت ایک طرح سے اس کا وہ مثالی دوست تھا؟ ہاں، زرتشت نیچے کا وہ مثالی دوست تھا، وہ پیغامبر جو اس کے خیالات کو، اس کے بوجھ کو دنیا تک پہنچا سکتا تھا۔ جیسا کہ ماسٹر ایکہارٹ کا قول الزبتھ نقل کرتی ہیں، تکمیل تک پہنچانے والا سب سے تیز رفتار جانور تکلیف ہے۔ تکمیل تک پہنچانے والا سب سے تیز رفتار جانور تکلیف ہے۔ واہ، یہ تکلیف اور تنہائی ہمیں نیٹشے کے ایک اور بہت ہی پراسرار اور بنیادی تصور کی طرف لے جاتی ہے، ایٹرنل ری اکرنس۔ جی، نیٹشے تو اسے اپنے کام کا مرکز کہتا ہے، ہاں کہنے والے فلسفے کا اعلیٰ ترین فارمولہ۔ بالکل، اور یہ خیال اگست 1881 میں سلس ماریا کے مقام پر ایک بڑے خاص لمحے میں اس پر نازل ہوا۔ سلس ماریا؟ جی، نیٹشے سلوپلانا جھیل کے کنارے جنگل میں ٹہل رہا تھا کہ سرلے کے قریب ایک بڑی اہرام جیسی چٹان کے پاس وہ رک گیا۔ وہ خود لکھتا ہے، یہ لمحہ تھا انسانوں اور وقت سے 6000 فٹ پرے۔ یہ کوئی عام سوچ نہیں تھی، یہ ایک وجدانی کیفیت تھی،
ایک انکشاف۔ اور اس خیال کی آمد سے پہلے بھی کچھ تبدیلی آ رہی تھی اس کی کیفیت میں؟ ہاں، الزبتھ بتاتی ہیں کہ اس سے تقریباً 2 ماہ پہلے ریکوارو میں نیٹشے نے اپنے میوزک کے ذوق میں ایک فیصلہ کن تبدیلی محسوس کی تھی۔ میوزک کے ذوق میں؟ جی، وہ اپنے دوست پیٹر گوسٹ کے ساتھ نئی میوزک سن رہا تھا، دریافت کر رہا تھا، اور اسے ایسا لگا جیسے میوزک کا کوکنز یعنی فینکس نئے روشن پروں کے ساتھ ان پر منڈلا رہا ہو، گویا روح ایک بڑے انکشاف کے لیے، ایک بڑی تبدیلی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ تو یہ ابدی تکرار کا خیال کہ ہر چیز، ہر لمحہ، ہر خوشی، ہر تکلیف بالکل ویسے ہی بار بار لامتناہی طور پر دہرائی جائے گی، یہ اتنا اہم کیوں تھا نیچے کے لیے؟ اس میں کیا خاص بات تھی؟ یہ زندگی کو قبول کرنے کا، اسے ہاں کہنے کا حتمی امتحان تھا۔ کیا آپ اپنی زندگی کو، اس کی تمام تر خوشیوں اور تمام تر تکلیف سمیت اتنا بھرپور اور بامانی بنا سکتے ہیں کہ آپ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بالکل اسی طرح دوبارہ جینے پر آمادہ ہوں؟ یہ تو بڑا چیلنجنگ خیال ہے۔ بالکل، یہ تصور سپرمین کے لیے ایک کسوٹی ہے۔ کیا وہ اپنی تخلیق کردہ قدروں اور اپنی گزاری ہوئی زندگی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اس کی ابدی واپسی کی خواہش کر سکے؟ یہ خیال اتنا طاقتور تھا، اتنا بنیادی تھا کہ اس نے نیچے کو مجبور کیا کہ وہ اپنے فلسفے کو خشک علمی زبان میں نہیں بلکہ زرتشت کی شاعرانہ تمثیلوں اور کہانیوں میں بیان کرے۔ اگست 1881 میں جب یہ خیال آیا تو اس کے بعد جو پہلا منصوبہ بنا اس کا عنوان بھی یہی ظاہر کرتا ہے، دوپہر اور ابدیت، اور اس کے نیچے لکھا تھا زندگی کے نئے طریقے کے لیے رہنما نشانیاں۔ جی، اور یہ مقامات سلس ماریا، ریکوارو، یہ نیچے کی تخلیقی زندگی میں بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ الزبتھ تفصیل سے بتاتی ہیں کہ کیسے مختلف مقامات اور وہاں کا ماحول، وہاں کی آب و ہوا زرتشت کی تخلیق پر اثر انداز ہوئیں۔ سلس ماریا تو خیر ابدی تکرار کے خیال کی جائے پیدائش تھی ہی، بعد میں جون جولائی 1883 میں زرتشت کا دوسرا حصہ بھی وہیں لکھا گیا۔ اور پھر رپالو کا بھی ذکر ہے، جنوا کے قریب، سردیاں 1882-83 کی۔ حالات وہاں کافی مشکل تھے، آپ بتا رہی تھی۔ ہاں، بہت مشکل، سردی، بارش، سمندر کا شور، لیکن نیچے کے اپنے الفاظ میں جیسے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہر فیصلہ کن چیز تمام رکاوٹوں کے باوجود وجود میں آتی ہے، زرتشت کا پہلا حصہ وہیں تقریباً 10 دنوں میں لکھا گیا، فروری 1883 کے شروع یا وسط میں۔ 10 دنوں میں؟ اتنی مشکل میں؟ جی، وہ ان دنوں صبح سویرے زواگلی جانے والی سڑک پر نکل جاتا۔ وہ سڑک صنوبر کے درختوں سے گھری تھی اور وہاں سے سمندر کا بڑا خوبصورت نظارہ تھا۔ اچھا۔ اور دوپہر میں وہ سانتا مارگریٹا سے پورٹو فینو تک جو خلیج ہے اس کے گرد گھومتا تھا۔ نیٹشے کہتا ہے کہ انہی 2 سڑکوں پر زرتشت کے تمام خیالات مجھ پر وارد ہوئے، یا یوں کہیے کہ انہوں نے مجھے گھیر لیا۔ تو یہ چلنا پھرنا، یہ جسمانی حرکت، یہ اس کے تخلیقی عمل کا حصہ تھی؟ بالکل، لازم و ملزوم تھیں، اور یہ بھی ایک عجیب کچھ پردرد اتفاق ہے کہ زرتشت کے پہلے حصے کی آخری سطریں وہ ٹھیک اسی وقت لکھ رہا تھا جب رچرڈ واگنر، جس سے نیٹشے کے پہلے گہری دوستی رہی اور پھر شدید اختلاف ہوا، وینس میں دم توڑ رہا تھا۔ زندگی کے عجیب کھیل ہیں۔ پھر نائس کا موسم سرما آتا ہے، 1883-84 کا۔ وہاں کی دھوپ، خشک ہوا، وہ نیٹشے کو بہت راس آئی۔ زرتشت کا تیسرا حصہ، جس میں وہ فیصلہ کن باب، پرانی اور نئی تختیاں بھی شامل ہیں، وہیں لکھا گیا، خاص طور پر ایزا کے پہاڑی گاؤں تک جو مشکل چڑھائی تھی اس دوران۔ جی، نیشے نے خود بھی اس تعلق کا ذکر کیا ہے نا، شدید جسمانی مشقت اور بلند ترین تخلیقی لمحات کے درمیان جو تعلق ہے۔ جی بالکل، وہ کہتا تھا جسم متاثر ہوتا ہے، روح کا سوال چھوڑ دے۔ مجھے ان دنوں اکثر ناچتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں پہاڑوں میں 7-8 گھنٹے لگاتار چل سکتا تھا، میں اچھی نیند سوتا اور خوب ہنستا تھا، میں مکمل طور پر تندرست اور صابر تھا۔ زرتشت کا چوتھا اور آخری حصہ بھی نائس میں ہی 1885 کے شروع میں مکمل ہوا۔ لیکن یہ جو جسمانی توانائی اور تخلیقی عروج تھا، یہ ہمیشہ گہری اندرونی کشمکش اور تنہائی کے سائے میں ہی رہا،
جیسا آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا۔ جی بالکل، دوستوں سے مایوسی نے اسے شدید متاثر کیا۔ روم میں جو اس نے اداس بہار گزاری تھی 1883 میں، وہ اسی کیفیت کی عکاسی ہے۔ وہاں پیازا باربرینی کے قریب ایک کمرے سے روم کا نظارہ کرتے ہوئے اس نے اپنا سب سے اداس گیت لکھا، رات کا گیت، دی نائٹ سانگ۔ رات کا گیت، یہ تو تنہائی کی انتہا کو چھوتا ہوگا۔ ہاں، نیچے نے لکھا کہ وہ ایک ایسی ناقابل بیان اداس دھن کے زیر اثر تھا جس کا طرز یہ بند تھا، مر چکا لاپرواہی ہونے کی وجہ سے۔ ڈیڈ تھرو امورٹیلٹی، مر چکا لاپرواہی ہونے کی وجہ سے۔ یہ الفاظ، یہ اس کی گہری تنہائی اور شاید امر ہونے کی جو قیمت ہے اس کا احساس دلاتے ہیں۔ اور اس تنہائی کا ایک اور ثبوت زرتشت کے چوتھے حصے کی اشاعت ہے۔ اس نے صرف 40 کاپیاں نجی طور پر چھپوائیں اپنے خرچ پر، جن پر لکھا، صرف میرے دوستوں کے لیے، عوام کے لیے نہیں۔ صرف 40؟ جی، اور ان میں سے بھی وہ صرف 7 کاپیاں ہی اپنے معیار کے مطابق جو دوست تھے انہیں پیش کر سکا۔ یہ اس کی اس وقت کی شدید تنہائی اور شاید ہمدردی کی ایک خاموش پکار تھی۔ لیکن اسی تنہائی اور تکلیف کے اندر سے وہ تجربہ بھی نکلا جسے نیچے الہام یعنی انسپریشن کہتا ہے۔ اس نے ایکسے ہومو میں اس کیفیت کو بیان کیا ہے، اور وہ بیان وہ خود کسی الہام سے کم نہیں لگتا۔ بالکل، کیا کمال کا بیان ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ احساس ہوتا ہے جیسے آپ محض ایک ذریعہ ہیں کسی بہت بڑی قوت کے لیے ایک اعلی کار۔ خیالات بجلی کی طرح آتے ہیں، ناگزیر طور پر، بغیر کسی کوشش کے۔ شدید جذبات کا طوفان ہوتا ہے، آنسوؤں کا سیلاب، جسم میں سر سے پاؤں تک سنسناہٹ۔ ایک گہری خوشی جس میں تکلیف متضاد نہیں لگتی بلکہ ضروری محسوس ہوتی ہے، جیسے روشنی میں سایہ ضروری ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ زبان، تشبیہات، استعارے، وہ خود بخود انتہائی درست اور سادہ انداز میں سامنے آتے ہیں، گویا کائنات خود آپ سے بات کرنا چاہتی ہو۔ زرتشت کے اپنے الفاظ میں، یہاں تمام چیزیں تمہاری گفتگو کی طرف لپکتی ہیں اور تمہاری خوشامد کرتی ہیں۔ یہاں تمام وجود الفاظ بننا چاہتا ہے۔ یہ تجربہ نیچے کے لیے الوہی طاقت کا اظہار تھا، مکمل آزادی اور طاقت کا احساس۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نیچے کے لیے فلسفہ صرف دماغی کھیل نہیں تھا، یہ ایک وجودی، جسمانی اور روحانی تجربہ تھا، گہرا تجربہ۔ اب آتے ہیں اس سوال پر جو شاید بہت سے سننے والوں کے ذہن میں شروع سے ہو۔ آخر نیچے نے اپنے اس عظیم پیغام کے لیے، اس کردار کے لیے زرتشت کا نام ہی کیوں چنا؟ ایک فارسی پیغمبر کا نام؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ نیچے خود اس کی وضاحت کرتا ہے، اور یہ وضاحت بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ زرتشت نام اس کے، یعنی پہلے غیر اخلاقی کے منہ میں کیا معنی رکھتا ہے۔ اچھا، کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے کہ تاریخی زرتشت تو غیر اخلاقی کا بالکل الٹ تھا۔ زرتشت وہ پہلا شخص تھا جس نے خیر و شر کی جنگ کو کائنات کا بنیادی اصول بنایا، جس نے اخلاقیات کو مابعد الطبیعتی قوت کا درجہ دیا۔ تو پھر ایک غیر اخلاقی نے اپنے فلسفے کے لیے ایک اخلاقیات پسند کا نام کیوں استعمال کیا؟ یہ تو تضاد نہیں لگتا؟ نیچے کے نزدیک یہی تضاد ہی جواب ہے۔ چونکہ زرتشت نے ہی سب سے مہلک غلطی یعنی اخلاقیات تخلیق کی تھی، اس لیے نیچے کے مطابق اسے ہی سب سے پہلے اس غلطی کا ادراک بھی کرنا چاہیے۔ اسے ہی کرنا چاہیے؟ کیوں؟ کیونکہ زرتشت نیچے کی نظر میں کسی بھی دوسرے مفکر سے زیادہ سچا اور زیادہ بہادر تھا۔ سچا اور بہادر؟ کس لحاظ سے؟ نیچے کہتا ہے کہ صرف زرتشت کی تعلیمات میں سچائی کو سب سے بڑی خوبی سمجھا گیا۔ یہ ان آئیڈیلسٹوں کی بزدلی کے بالکل برعکس ہے جو حقیقت سے منہ موڑتے ہیں۔ نیچے کے مطابق زرتشت میں کسی بھی دوسرے مفکر سے زیادہ ہمت تھی۔ سچ بولنا اور سیدھا نشانہ لگانا، یہ پہلی فارسی خوبی ہے۔ اس لیے نیچے کا زرتشت تاریخی زرتشت کی سچائی کی میراث کو استعمال کرتے ہوئے خود اخلاقیات پر قابو پاتا ہے۔ تو یہ گویا اخلاقیات پر خود اخلاقیات کے ذریعے یعنی سچائی کے ذریعے فتح پانے کا عمل ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ نیچے کے منہ میں زرتشت نام کا مطلب ہے اخلاقیات پسند، مورلسٹ،
پر اس کے مخالف یعنی نیچے کے ذریعے قابو پانا، مگر اخلاقیات کے سب سے طاقتور ہتھیار یعنی سچائی کو استعمال کرتے ہوئے۔ یہ ایک بہت گہری اور کافی پیچیدہ علامت ہے۔ یہ تمام تصورات، سپرمین، اقدار کی تبدیلی، ابدی تکرار، بلا شبہ مغربی فکر پر بہت گہرے اثرات ڈال چکے ہیں۔ یہ صرف علمی بحثوں تک محدود نہیں رہے، بلکہ انہوں نے ان گنت لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ انسان ہونے کا مطلب کیا ہے، ہماری اقدار کہاں سے آتی ہیں، اور کیا ہم اپنی تقدیر، اپنی زندگی خود بنا سکتے ہیں؟ یقیناً، اور الزبتھ کا یہ تعارف ہمیں نہ صرف ان طاقتور خیالات سے متعارف کراتا ہے، بلکہ ہمیں اس انسان کی ذاتی جدوجہد، اس کی تخلیقی آگ اور اس کی عمیق تنہائی کی جھلک دکھا کر ان خیالات کو ایک انسانی چہرہ بھی عطا کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عظیم فلسفہ اکثر گہری ذاتی واردات سے، گہرے دکھ سکھ سے جنم لیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دس پیگ زارتھسٹرا کا یہ تعارف، یہ خود ایک گہرے مطالعے کا، گہری توجہ کا متقاضی ہے۔ یہ ہمیں نیچے کی دنیا میں داخل ہونے کا ایک راستہ دکھاتا ہے، ان طوفانوں اور روشنیوں سے روشناس کراتا ہے جنہوں نے اس لازوال کتاب کو جنم دیا۔ جی، اور اب جب ہم اس دہلیز پر کھڑے ہیں تو ایک سوال شاید غور کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر نیچے کا زرتشت مروجہ اخلاقیات کو ایک غلطی سمجھ کر اسے تبدیل کرنے نکلا تھا، تو آج کے دور میں ہمارے لیے اپنی اقدار کی تبدیل